اقبال صاحب آپ کا اور آپ کے تمام جو ایوان صحافت کے نمائندگان یہاں پر موجود ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا وقت نکالا اور ہمیں موقع دیا کہ آپ کے اس ایوان میں آپ کے ذریعے لوگوں کی بات ارباب اختیار تک پہنچا سکیں۔ آج کی پریس بریفنگ یا پریس کانفرنس کا جو مدعا ہے یا نقطہ نظر ہے یا جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ منگلہ ڈیم کی توسیع جو ہے وہ 2000 میں شروع ہوئی تھی اور اس کا افتتاح 23 سپٹمبر 2002 کو جنرل مشرف نے کیا تھا اور آزاد حکومت اور وابڈا کے درمیان 23 جون 2003 کو معاہدہ ہوا تھا اور اس معاہدے میں ہمارے ساتھ ایک لکھ پڑھ ہوئی تھی کہ اور یہ جو آزاد کشمیر کی ہسٹری ہے جو میری نظر سے گزری ہے یہ پہلا معاہدہ تھا جو آزاد حکومت وابڈا یا حکومت پاکستان کے درمیان ہوا تھا۔ اس سے پہلے جو بھی پروجیکٹ ہوئے ہیں وہاں پہ معاہدے نہیں ہوئے۔ منگلہ ڈیم کی توسیع جو ہے اس کو 2007 میں مکمل ہونا تھا۔ یہ چار چیزیں بیک گراؤنڈ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ ہمیں جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ کلیریفائی ہو جائے، اور 2007 کو مکمل ہونے کی بجائے 2013 اگست میں جا کے پانی انہوں نے چڑھایا، امپاؤنڈنگ کی۔ اس کا مقصد ہے کہ وابڈا نے جو منصوبہ مکمل کرنا تھا 2007 میں وہ 2013 میں جا کے مکمل ہوگا۔ اب آج جو پریس کانفرنس ہے اس کا جو اصل نقطہ ہے وہ یہی سے شروع ہوتا ہے کہ وابڈا نے جو ایگریمنٹ کیا اس نے اپنی جو ریکوائرمنٹ تھی، جو اس کی اپنی ضرورت تھی وہ اس نے پوری کر لی 2013 میں، مگر اس معاہدے کی روح سے جو متاثرین کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ آج میں اس لیے یہاں پہ آپ کے پاس آیا ہوں۔ 2020 یعنی اس کو گزرے ہوئے 7 سال ہو گئے ہیں اور متاثرین منگلہ ڈیم کے جو مسائل ہیں وہ جوں کہ توں ہی نہیں ہیں بلکہ ریورس ہیں۔ اب جب وہ ریورس ہیں تو آپ بعد میں وہ کوشچن کریں گے، میں اس کی وضاحت پہلے ہی کر دوں کہ مجھے اس سے پہلے ہی اس پہ اپنی بات کرنی چاہیے تھی۔ 7 سال مجھے انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہوا کچھ اس طرح کہ 2013 میں پانی چڑھایا گیا اور ہم مسلسل 2016 تک اس کا جو بیک ہے اس کو دیتے رہے اور ہر جگہ پہ احتجاج کرتے رہے اور اس پہ کام ہوتا رہا، ٹاؤنز میں بھی اور باقی چیزیں بھی۔ اور 2016 کے بعد جب الیکشن ہوئے تو میں اسے بدقسمتی سے ہی تعبیر کرتا ہوں، میرا نقطہ نظر تھا کہ وابڈا کے پاس 4 ارب روپے ہمارے بقایا پڑے ہیں اور تمام کام ادھورے ہیں، اور وابڈا منگلہ ڈیم کی توسیع کے لیے میں نے نوکری چھوڑی، میں نے گھر بار چھوڑا، اجڑا بھی، میں نے کیا کہتے ہیں کہ ہر طرح کی یعنی جا کے مار بھی کھائی، جیل بھی گیا۔ سو میرا اوڑھنا بچھوڑنا ہے لوگوں کا ایشو۔ آپ کیا حکومت میں آ کے جو ہم حکومت سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، ہم جب حکومت میں آئیں گے تو ہمیں ڈیمانڈ کی ضرورت پڑے گی تو آپ کریں گے؟ انہوں نے کہا جی اوکے۔ سو میرے 2 ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوئے تھے اور ان ایگریمنٹ کی بنیاد پہ میں ان کے ساتھ شریک ہوا۔ آپ یقین کریں کہ 3 سال میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹوٹل 4 سال ہمارے 31 جولائی کو ہیں۔ 3 سال تک میری 13 ملاقاتیں پرائم منسٹر سے ہوئی ہیں اور اس میں بھی مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ شاید تمام انتظامیہ، بیوروکریٹس، منسٹرز، پارلیمانی جو ہمارے ممبرز ہیں، وہ عہدیداران وہ سمجھتے تھے کہ عارف شاید انڈکلیئرڈ ایڈوائزر ہے راجہ فاروق حیدر کا، کیونکہ وہ سارے وہ اقدامات کر رہا تھا جو میرے دماغ کے مطابق تھے۔ اس میں ان پٹ دیتا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ ان پٹ یہ دیتا ہے۔ یہ 13ویں ترمیم کروائی جس پہ انہیں میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اس کے بیک بھی یہی تھا۔ ہم نے پاکستان سے جو اپنا بجٹ ہے اس کو دگنا کروایا، یعنی خیرات کی بنیاد پہ نہیں، زکوٰۃ کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ اوریجنل فیکٹ اینڈ فگر کی بنیاد پہ۔ سو 3 سال کے بعد میں نے انہیں کہا کہ انف از انف، سوری سر، ہم وہ کام نہیں کر رہے اور آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں۔ منگلہ ڈیم پہ ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں۔ تو ابھی میری یہ چل رہی تھی اور میں 2019 میں 6 سپٹمبر کو میں نے رکھی تھی پریس کانفرنس میرپور میں، دوستوں کو آگاہ بھی کر دیا تھا۔ پھر 6 اگست کو 5 اگست کو واقعہ ہو گیا ہمارا کشمیر کا، تو انڈیا نے وہ ایک بڑا بلنڈر کر دیا
پھر وہ ایسی گمبھیر، میں نے کہا اگر میں نے ذاتی طور پہ اس پہ کیا تو یہ تو پھر وہ کشمیر کی وجہ سے میں نہ کر سکا. پھر تیاری کی تو میرپور میں زلزلہ آ گیا، پھر تیاری کی تو کرونا آ گیا. سو پورا 1 سال میرا جو ہے وہ اس میں گزر گیا، جو پہلے 1 سال مجھے آپ کے پاس آ کے یہ بات کرنی چاہیے تاکہ میں پریشر ڈیولپ کر کے وہ کام نکلوا سکوں یا بتا سکوں. سو یہ اس کی بیک گراؤنڈ تھی. سو وابڈا نے پانی تو 2013 میں بھر لیا. اب 7 سالوں میں کھربوں روپے، ایگزیکٹلی میں 2 سالوں میں نے 1 کھرب 10 ارب روپے کمائے تھے جو ان کی فگر تھی. اب 7 سال ہو گئے تو وہ کھربوں روپے کما چکے ہیں ایکسٹینشن کے بعد. اب ہمارے ساتھ انہوں نے جو اس میں لکھ کے دیا تھا جی کہ ہم آپ کو 4 ٹاؤنز اور نیو سٹی بنا کے دیں گے، اور 4 ٹاؤنز میں 119 بلڈنگ بنانی تھی جو انہوں نے بنا کے ہمیں ہمارے ہینڈ اوور کرنی تھی. لکھی ہوئی آپ نہ بھی لکھیں گے تو پوری تفصیل ہے آپ کے پاس. پھر 119 بلڈنگ بنا کے 4 ٹاؤنز کے اندر وہ تمام فیسلٹیز اگر میں گنوں گا تو مکمل کر کے NOC لینا تھا، اور NOC لینے کے بعد یہاں سے جانا تھا اور ہم نے MDHA بنانا تھا. سو چودھری مجید صاحب نے ہمارے ساتھ ظلم کیا، وہ 2013 میں پانی چڑھا دیا، NOC نہیں لیا، اور اس پہ بڑا ظلم یہ کیا کہ MDHA بھی بنا دیا. یعنی منگلا ڈیم ہاؤسنگ اتھارٹی، آپ ایک چیز جب مکمل ہوتی ہے اس مکمل ہونے کے بعد آپ ہینڈ اوور کرتے ہیں اور وہ کوئی ادارہ بناتے ہیں کہ یہ آپ کے سپرد ہم چیزیں کر رہے ہیں، آپ اس کو رن کرنا ہے. سو ہمارے سپرد ہی نہیں ہوئی اور چودھری صاحب نے کہا جی MDHA ہی بنا دو، اور اعظم کو بنا دیا وہ اس کا DG بھی. سو پیٹتے رہے، چیختے رہے، کہتے رہے. وہ چونکہ ان کا لڑکانا اور وہ تھا مجاور خانہ، پتہ نہیں کیا کیا بنایا تھا، قبلہ کعبہ. سو انہوں نے ہمارے ساتھ متاثرین کے ساتھ، میرپوریوں کے ساتھ، کشمیریوں کے ساتھ ظلم کیا. اب 4 ٹاؤنز کے اندر 119 بلڈنگ بنانی تھی، ووکیشنل ٹریننگ سینٹر بنانے تھے. PC1 میرے پاس پڑا ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے اور پھر ایگریمنٹ کے اندر لکھا ہوا ہے. پارک بنانے تھے، مساجد بنانی تھی، اسٹیڈیم بنانی تھی، اور دکانات جو جتنی دکانیں ہیں کمرشل وہ ہینڈ اوور کرنی تھی. اور پھر سیوریج ہو گیا، بجلی ہو گیا، پانی ہو گیا، پلاٹس ہو گئے، یعنی تمام چیزوں کو مکمل کر کے اس کے بعد جانا تھا. اب اگر آپ خود ہی جانتے ہیں کہ اگر ٹاؤنز کے اندر جائیں تو آپ، میں اگر تفصیل میں جاؤں گا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. کہ اس وقت جب میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں تو ڈڈیال، چکسواری، اسلام گڑھ جو اور سیاخ 4 ٹاؤنز ہیں، اس میں 13 بلڈنگز جو ہے نا وہ بنانی تھی. اس میں چکسواری میں ایک بھی مکمل نہیں. ڈڈیال میں 9 بنانی تھی، ایک بھی مکمل نہیں. اسلام گڑھ میں 13 بنانی تھی، ایک بھی مکمل نہیں. سیاخ میں 9 بنانی تھی، ایک بھی ہمارے ہینڈ اوور نہیں ہوئی. اگر مسجد ہوئی ہے، فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ جو لوگ ہیں انہوں نے بلڈ کیا. بدقسمتی سمجھیں یا کیا سمجھیں، آپ کا اسٹیڈیم شروع ہو گیا. اسلام گڑھ میں ایک اسٹیڈیم بنا ہے، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے. وہ کرپشن تھی اور کرپشن کر کے چلے گئے. وہ رقبہ کس کا تھا آپ کو پتا ہے. چکسواری میں ریسٹ ہاؤس اور بنا، اور وہ MDHA کے پیسے سے دونوں بنے. اس کا تعلق وابڈا کے پیسے کے ساتھ نہیں ہے. اور میں چیختا رہا کہ یار آپ ظلم کر رہے ہیں، میں رٹ میں چلا گیا، آپ مر جائیں گے، مجھے اس لڑائی میں نہ گھسیٹو. چودھری سعید آیا، منسٹر رہا، اس نے کہا اچھا یہ 2 اسٹیڈیم بنے، پیسے MDHA کے بنے، اور اس نے ادھر اسٹیڈیم شروع کروا دیے. پہلے نہیں بنے، چل نہیں رہے، حالت کوئی نہیں ہے. وہاں پہ کیا کہتے ہیں ہماری زبان، یہ سرونٹ ہے، کھڈے پڑے ہوئے ہیں. اس نے کہا چلو میں ہی بنا دوں، اس نے ادھر شروع کروا دیا. ابھی DG صاحب آئے ہیں، انہوں نے یہاں پہ شروع کروا دیا. پیسے وابڈا کے نہیں ہیں، MDHA کے ہمارے جمع ہوئے ہیں، پرافٹ کے. ایک اور بڑا بلنڈر کرنے جا رہے ہیں، کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں. جو مجید صاحب وہ ریسٹ ہاؤس بھی جو بنوایا تھا وہ بھی انہوں نے اسی طرح بنایا تھا، انہی پیسوں سے، اور وہ اسٹیڈیم بھی اسی طریقے سے بنائے تھے. سو یہ جو ٹاؤنز ہیں، یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ ایک بلڈنگ بھی مکمل نہیں ہے. اور اس طرح 614 کیوسک پانی ہمارا ایگریمنٹ کا حصہ تھا وہاں میرپور میں، اور 3.5 ارب روپے کی ہمیں واٹر سپلائی لائن دی تھی انہوں نے. وہ ہم نے ڈال لی، مگر پانی نہیں ہے اور وہ اسی طرح پڑی ہوئی ہے، اس پہ کوئی نہیں کیا. پھر ریفرنس کورٹ میں ہمیں انہوں نے کہا جی کہ جو بھی آپ کا پرابلم آتا ہے تو آپ کیس کریں. ہم نے 1596 لوگوں نے کیس کیے ریفرنس کورٹ میں. وہاں سے ہمارا انہانس ہوا، یعنی پیسے بڑھے ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ سے بڑھے سپریم کورٹ سے بڑھے، تو ہمیں پیسے نہیں دے رہا وابڈا. ہم نے پھر وابڈا کا جو PD تھا
اس کے خلاف ریٹ پٹیشن کی جی کہ یہ تو ہمارے پیسے بنتے نہیں دے رہا، تو اس کے وارنٹ گرفتاری جاری ہے، مگر بہادر ہیں وہ، وارنٹ گرفتاری بھی کوئی نہیں لے رہا اور پیسے بھی نہیں دلوا رہا، یعنی وہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ اس سے اگلا 10واں پوائنٹ ہے 16,000 ذیلی کنبہ، کیونکہ جو یہ ایگریمنٹ ہوا تھا، اگر آپ کو یاد ہے تو ایگریمنٹ کو میں نے ریجیکٹ کیا پریس کانفرنس کے ذریعے کہ اس ایگریمنٹ کو ہم نہیں مانتے۔ اس کی وجوہات ہیں کہ اس کا بیسک جو ہے فیملی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے، کہ آپ نے پلاٹ کارڈ کی بنیاد پہ دینا ہے، شناختی کارڈ کی بنیاد پہ، یا فیملی کے جو بڑا ہے اس کی بنیاد پہ دینا ہے، یعنی اس کی ڈیفائن کریں تو تاکہ پھر ہو۔ تو وہ اس طرح ہم نے اچھی خاصی کاوش کی، تو بیرسٹر سلطان محمود چوہی صاحب اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے، میں نے انہیں کہا کہ میں یہ پھاڑنا چاہتا ہوں ایگریمنٹ۔ انہوں نے کہا آپ کے پہ کیس بن جائے گا، کیونکہ اگر آپ پھاڑیں گے تو یہ پارلیمنٹ سے اس کو اپروول ہوئی ہے، اس لیے میں اس کو پھاڑتا ہوں۔ تو انہوں نے میرپور میں پریس کانفرنس میں اس ایگریمنٹ کی کاپی پھاڑ دی تھی کہ اس کو ہم نہیں مانتے، یہاں پہ تو اصل چیزیں ہی نہیں ڈیفائن ہوئی۔ تو وہ 16,000 کنبہ جات ہم نے بعد میں کوشش کی اور تو لائن کیا، 27,000 رقبہ ایکوائر کر گیا گورنمنٹ۔ اللہ تعالیٰ جنت سیکھ کرے، یہ زبیر صاحب میرے ساتھ جاتے رہے، میری جو نیکسز انکریز ہوا تھا چودھری یوسف رٹوی صاحب سے، انہوں نے میرے ہی ہینڈ اوور کیا تھا کہ آپ یہ پورا پیکج بنا کے دیں تاکہ ہم آگے سے کروا سکیں۔ وہ 12 ارب روپے کا میں نے ہی بنا کے دیا تھا، 27,000 رقبہ ایکوائر کروا لیا تھا، 16,000 کنبہ جات مینشن کر لیے تھے۔ وہ 2015 سے ایکنک میں پڑا ہوا ہے۔ ہماری حکومت آ گئی تھی، ظاہر ہم نے نکلوانا تھا 12 ارب روپے یا 16 ارب روپے، تو وہ نہیں کر سکے ہیں۔ ریفرنس کوڈ کے بھی پیسے ہمیں نہیں دیے۔ 11واں پوائنٹ جو ہے وہ جو اصل آج جس کا مین فوکس بھی ہے، یہ 10 کی 10 موجود ہے، مگر 11ویں کو میں پرائیورٹی بیسس پہ لے کے چلا ہوں۔ آپ نے 27 جولائی کو میں نے پریس کانفرنس کی ہے اسلام گڑھ، اور پڑھی ہوگی، اور اس میں نے وہ تمام چیزیں بتائی ہیں۔ وہ ہے رٹھووا چکریام برج۔ رٹھووا چکریام برج بھی یہ کہانی ہے کہ وہ جس طرح ابھی آپ پوچھ رہے تھے وہ روپیال کی کہانی سمجھ نہیں آ رہی، یہ بھی کہانی بنی ہوئی ہے۔ رٹھووا چکریام برج جو ہے، اس پہ میں نے بہت فوکس کیا اور حکومت کو باور کروانے کی کوشش کی کہ مہربانی کریں، یہ دنوں کا کام ہے، یہ مہینوں کا نہیں ہے، صرف ڈیڈیکیشن چاہیے، کمٹمنٹ چاہیے اور آپ کی دلچسپی چاہیے۔ 3 چیزیں، کوئی چوتھی چیز اس میں آئل نہیں، نہ پیسہ آئل ہے، نہ کمپنی آئل ہے، نہ جگہ آئل ہے، یعنی صرف دلچسپی۔ مگر کیا کہیں کہ دلچسپی کی یہ حالت ہے کہ میں آج پریس کانفرنس کر رہا ہوں، اقتصادی امور بورڈ اس کا مرکزی چیئرمین ہوں مسلم لیگ نون کا، مینیفیسٹو میں نے لکھا ہے، بجٹ کمیٹی کا 72 سالوں میں پہلی دفعہ ان الیکٹڈ آدمی میں بیٹھا ہوں، یعنی اتنی ہائیلی جگہ پہ بیٹھنے والا بھی چیخے یہ، تو پھر یہ ستم ظریفی ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ رٹھووا چکریام برج 2007 ہی شروع ہوا، ایگزیکٹلی اس کا 2006 میں ڈیزائننگ ہو گئی، 2003 میں 2006 میں کس نے کیا کھایا اس کو اب باعث ہی نہیں کرتے، 2006 میں اس کی ڈیزائننگ تبدیل ہو گئی، 2006 کو آگے بڑھا، 2011 کو پھر ڈیزائننگ چینج ہو گئی، 2012 میں پھر چینج کر دی، 2015 میں پھر ڈیزائننگ چینج کر دی۔ کیوں کرتا رہا؟ کرپشن تھی، کرتے رہے، کوئی نہیں، ہم کہیں چلے مکمل ہو جائے گا۔ اب 97% وہ مکمل ہو چکا ہے۔ 7 کلومیٹر پل ہے، 4 کلومیٹر یعنی 2 کلومیٹر ادھر سے اور 2 کلومیٹر ادھر سے اسلام گڑھ سے اور 2 کلومیٹر میرپور سے وہ مٹی کا ہے، تو کہیں کہیں پل آئے ہیں چھوٹے سے، بیسیکلی وہ اپروچ روڈ ان کو کہتے ہیں یا مٹی سے بنا ہوا کہتے ہیں، اور 3 کلومیٹر درمیان ہے جس کے اندر پانی آتا ہے، اس کے 68 پلر ہیں، 68 پلرز ہیں، 68، اور وہ سارے مکمل ہیں۔ اب ایشو کیا ہے کہ وہ 97% میں نے جب کیلکولیشن کی کہ یہ 160 میٹر بچا ہے، تو ٹوٹل کتنے میٹر بنتا ہے تو نکالا ہے 97%، 160 میٹر مین 480 فٹ درمیان میں جو سٹیل سپین برج بننا ہے، یعنی سٹیل کی بار آنی ہے اور سٹیل کے پل نے بننا ہے۔ اس پہ جو آج ڈڈیال میں سمجھتا ہوں کہ میں نے چوز کیا، اس دن میں نے یہ اسلام گڑھ بات نہیں کیا، آپ کے ذریعے یہ میں نکالنا چاہتا تھا، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے، کہ وہ جو سٹیل کا برج بننا ہے وہ اس کی جو اسٹیمیٹ کاسٹ ہے وہ 1 ارب 10 کروڑ ہے۔ 40 کروڑ کا سٹیل برج ہے، 44 کروڑ کا لانچنگ ہے، یعنی آپ نے چائنیز کو کہا ہے یا آسٹریلین کو کہا ہے یا کینیڈا کو کہا ہے یا جس کو ABC،
یعنی 40 کروڑ وہ لیں گے جی کہ یہ 40 کروڑ میں بنتا ہے، وہاں سے یہاں پہ پہنچانا وہ 44 کروڑ ہے. 26 کروڑ روپیہ ٹھیکیدار کو اضافی ہے کہ یار اس کا ڈیلے ہو گیا، اس کو دیتے ہیں. اور ٹوٹل اسٹیمیٹ ہے نیسپاک کے ذریعے، پی ڈی نے بنوایا، میں نے نہیں بنوایا، پی ڈی اپوائنٹڈ ہے گورنمنٹ آزاد کشمیر. وفاق نے وہ پیسے بھی دے دیے، یعنی آپ شکوہ نہیں کر سکتے جی وہ وفاق نے پیسے نہیں دیے تھے کس طرح یہ مکمل، وہ پی ڈی کے اکاؤنٹ میں پڑا ہے، پرافٹ بھی لے رہے ہیں. ابھی آج میں بریک کرتا ہوں، یہ آج یہ آپ نے لکھنا ہے 50 کروڑ روپیہ اور انہوں نے دے دیا مرکز نے. اس کا مقصد ہے آپ کے پاس 1.5 ارب روپیہ پڑا ہے. پھر مسئلہ کیا ہے کہ یہ کیوں نہیں شروع ہو رہا؟ اس کو تو پھر آرڈر ہو جانا چاہیے، اور وہ نہیں ہو رہا. وہ میں نے پہلے پوائنٹ کر دیا کہ دلچسپی نہیں ہے وہ مظفر آباد کی، اور اس دلچسپی کے لیے میں نکلا ہوں کہ دلچسپی لینی پڑے گی، اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں. اب وہ دلچسپی کیا ہے، کہاں پہ ٹیکنیکلی کہ دلچسپی نہ لینے کی وجہ سے پرابلم آ رہا ہے. وہ 3 پاکستانی بیوروکریٹ اور 2 آزاد کشمیر کے بیوروکریٹ نے کمپنی کے ساتھ ساز باز کی. چائنیز کمپنی ہے اور ایم جے وی پاکستانی کمپنی ہے، ساتھ چائنا الیکٹرک کارپوریشن ہے. اس کے ساتھ ساز باز کی کہ اگر ہم اس کا جو درمیان میں پل ہے، برج ہے، اس کا ریٹ نہ بڑھا دیں تو آپ بھی کہیں گے وہ اس طرح میں لمبی ہو جائے گی بات. یہ یوان میں اس کا ہوا ہے، یعنی ہمارا ڈالر کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ ڈالر انکریز کر گیا تو ریٹ بڑھ گیا، یعنی یہ چائنی یوان میں ہوا ہے، اس میں ویریشن آئی نہیں ہے. یعنی یہ خوبصورتی ہے اس کے اندر، وہ پی ڈی نے کی تھی، اچھا کیا تھا اس نے، تو وہ کہہ نہیں سکتے. یہ 5 ارب کا انہوں نے بنا دیا، یعنی ٹوٹل بنایا ہے 4 ارب 99 کروڑ میں. خالی 160 فٹ جو سٹیل 40 کروڑ کا، اس کو 5 ارب میں بنا دیا تھا 5 بیوروکریٹ نے. وہ لگے رہے کہ کسی طریقہ ادھر سے نکالتے ہیں، ڈیلے ہو رہا ہے، پریشر بڑھ رہا ہے، یہ وزیر اعظم آ جائے گا. اس پہ اپریشیٹ کرتا ہوں پرائم منسٹر کو کہ انہوں نے جب دیکھا کہ نہیں حالات، اور انہوں نے 55 کروڑ روپیہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو آفر کی کہ آپ لے لیں، سگنیچر کر دیں، تاکہ ہم پی ڈی کرے گا تو ہم گو تھرو کر لیں گے اور باقی ہم کما لیں گے. اس کا مقصد یہ بات تو کلیئر ہوگی نا، ہمارے 2 بیوروکریٹ ہیں یا 3 بیوروکریٹ ہیں. حکومت اسی لیے ہوتی ہے کہ جو کر رہا ہے تو اس کو پھر سامنے عوام کے لے کے جو گھسیٹیں وہ مقبول بٹ شہید چوک میں. کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ 55 کروڑ روپیہ آپ کو آفر ہو رہی ہے، میں تو نہیں کر رہا، آپ ہی کہہ رہے ہیں مجھے کر رہے ہیں، تو ان کو آپ سامنے لے کے آئیں. آپ پھر ان کے ہی نرگے میں آگے جی کہ اچھا ٹھیک ہے اس کو اور کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ڈائلاگ کرتے ہیں. یعنی کام کہاں پہ پھنسا ہوا ہے کہ وہی بیوروکریٹ وزیر اعظم سے پھر غلط کام کروا رہے ہیں کہ جی آپ وہ جو کمپنی ہے اس سے ہی ڈائلاگ کروا کے اسی سے ہی مکمل کروائیں، جبکہ اس بیان اس کے کاؤنٹر میں پی ڈی نے نیسپاک سے اور جو ہمارے ایکسپرٹ ہیں کراچی کے اندر ان سے نئی اپروول لے کے نیا برج کا ڈیزائن بنوا کے اس کو انٹرنیشنل برج کونسل جو دنیا کی اتنے بڑے پلز کے لیے اپروول دیتی ہے وہ بھی لے لی ہے. اس کا مقصد ہے یہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. اب پھنسا ہوا کہاں پہ کہ وہ بیوروکریٹ پرائم منسٹر کو پھر کہہ رہے ہیں جی کہ نہیں وہ جو پرانی کمپنی ہے اسی سے مکمل کروائیں، اسی سے ڈائلاگ کریں، جبکہ پی ڈی 3 نوٹس دے کے کہ آپ شروع کریں نہیں تو آپ کا ٹھیکہ منسوخ ہو جائے گا، ٹھیکہ 3 وہ دے چکا ہے جی کہ بھائی اگر نہیں شروع کرتے تو آپ، مگر وہ بیوروکریٹ پرائم منسٹر کی نرگے میں لے کے وہ نہیں کروانے دے رہے. تو میں آپ کے ذریعے آج یہ جو اس کو میں پڑھ کے اس پہ بات کر لوں گا تو وہ زیادہ اچھی رہے گی کہ وہ کون سی وجوہات ہیں کہ پل مکمل نہیں کیا جا رہا. 27 جولائی میں نے 27 جولائی 2020 کو اسلام گارڈ پریس کانفرنس کے ذریعے حکومت کو الٹیمیٹم دیا تھا کہ اگر 3 ماہ کے اندر رٹھوا چک ریام پل اور متاثرین کے جملہ بقایا کام مکمل کرنے کے لیے واضح لائحہ عمل نہ دیا تو پہلے مرحلے میں رٹھوا چک ریام برج پر مظاہرہ کیا جائے گا اور پھر پہیا جام اور پھر دوسرے ذرائع استعمال کیے جائیں گے. جیسے میں نے آج ڈڈیال کے بھائیوں کے سامنے آپ کے ذریعے حکومت کو خبردار کرتا ہوں کہ رٹھوا چک ریام برج کو مکمل کرنے کے لیے حکومت عملی طور پر قدم اٹھائے، اور آپ کے ذریعے حکومت کو واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جن بیوروکریٹ نے کرپشن کے لیے اس پروجیکٹ میں روڑے اٹکائے یا اٹکا رہے ہیں
کو فل فور لوگوں کے سامنے ننگا کیا جائے اور انہیں نوکریوں سے برطرف کیا جائے اور چائنا اور اس کے ساتھ پاکستانی کمپنی کو 1 ہفتے کا ٹائم دے کر کسی دوسرے کنٹریکٹر سے پل کو مکمل کروایا جائے۔ جناب وزیر اعظم صاحب، جو بیوروکریٹ آپ کو بار بار چائنا کمپنی سے مذاکرات کرنے کا کہہ رہے ہیں، نہ وہ آپ سے مخلص ہیں نہ متاثرین سے، بلکہ وہ اس پروجیکٹ کا ریٹ بڑھوا کر کرپشن کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ سٹیل برج پر خرچ 40 کروڑ، لانچنگ پر 44 کروڑ اور ٹھیکیدار کے لیے اضافی 26 کروڑ رکھے ہوئے ہیں، اور حکومت پاکستان نے بھی آپ کو 50 کروڑ اضافی دے دیے ہیں، اور بیوروکریٹ بضد ہیں کہ اسی کمپنی سے مذاکرات کیے جائیں۔ آج کا یہ ایک اور دوسرا مطالبہ بھی جو یہیں پہ میں کرنے لگا ہوں، اس پریس کانفرنس میں نے نہیں کیا، میں آپ کے ذریعے حکومت آزاد کشمیر سے مطالبہ کرتا ہوں، حل بتاتا ہوں کہ متاثرین منگلا ڈیم کے جملہ معاملات تمام جو میں نے گنے کہ کون کون سے رہ گئے، اور خصوصاً چرٹھوا چکریام پل کو جلد از جلد مکمل کروانے کے لیے ایماندار، متاثرین کے مسائل کو سمجھنے والا اور وابڈا سے تمام معاملات یکسو کروانے کے لیے ایک نمائندہ کمیٹی کا اعلان کریں، جو چیئرمین وابڈا اور وفاق سے بات کر کے میرپور کے لوگوں میں پائی جانے والی بے چینی کو ختم کروا سکے۔ یعنی اگر پرائم منسٹر وہ اکیلے ہی کہہ رہا میں کر رہا ہوں تو یہ نہیں ہو سکتا نا، اس کے لیے ایک آپ کو خصوصی دلچسپی لے کے ایک نمائندے منتخب ہوتے ہیں، آپ ان میں سے جو ڈیڈیکیٹڈ ایماندار سمجھیں کہ یہ کام کروا لیں گے، ان کی کمیٹی بنائیں اور انہیں ٹاسک دیں جی کہ آپ ان سے بات کریں۔ جو دلچسپ بات میں پہلے کہنا چاہتا میں نے اس کو روک لیا تھا، وہ یہ ہے کہ یہ 2016 تک جو مجید صاحب کی حکومت رہی، ہم نے بہت انہیں تنگ کیا، مزہ آیا اپوزیشن کرنے کا، اور لوگوں کے مسائل بھی کافی حد تک جو اس کو نہیں سمجھ آ رہی تھی ہم آگے بھی بڑھوائے۔ اس وقت تک یہ جو وابڈا ہے اس کے ساتھ ہماری عمل درآمد کمیٹی کا اجلاس ہوتا تھا، ایک ہم نے میکانزم بنایا تھا، اسے ہم عمل درآمد کمیٹی کا نام دیتے تھے۔ آپ یقین کریں گے ان 4 سالوں میں اس عمل درآمد کمیٹی کیا تھی کیا ہے وہ کوئی اجلاس ہی نہیں ہوا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو عمل درآمد کمیٹی کا اجلاس ہے، جو میں نے یہ سجیشن دی ہے، اس کے مطابق وہ عمل درآمد کمیٹی میں متاثرین کے حکومتی نمائندے، کمشنر امور منگلا ڈیم اور کمشنر امور منگلا ڈیم کے نیچے جیسے MDHA کے ایکسپرٹ وہ تھے، اور ادھر سے PD بیٹھتا تھا اور چیئرمین وابڈا بیٹھتا تھا، اور چیئر پرائم منسٹر کرتا تھا۔ وہ کہتے تھے کیا کیا کام رہ گیا ہے، تو وہ کہتے تھے یہ ہے، تو اس کو پھر وہ بیک اپ دیتے تھے، تو انہوں نے بیک اپ نہیں دی۔ عمل درآمد کمیٹی کا اجلاس جو ہے اس کو پھر دوبارہ ریوائزڈ کیا جائے۔ یہ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ آج ہم نے آپ کو تکلیف دی۔ 4 ارب روپے ہمارے بقایا وابڈا کے پاس پڑے ہیں، شاملات کے پیسے، اہل اسلام اور دے کے پیسے، راستے جو ہیں، مساجد کے پیسے، جنگلات کے پیسے جو ہمارے جنگل تھے یا پودے تھے، قبرستان جو تھے ان کی 4 دیواری اور ان کے رقبہ جات جو تھے، وہ مزارات تھے جو ہمارے، ان کے جو بقایا جات ہیں، وہ سارے کے سارے ابھی تک بقایا پڑے۔ یعنی ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک نئی جو ہمیں جنگ کرنی پڑے گی تو جا کے ہوگا۔ تو آپ کی بڑی مہربانی، اور دوسرا آپ کے مقامی ایک ریلیٹڈ ایشو ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے جب موومنٹ شروع کی تو میرا عموماً وابڈا کے ساتھ یا جرنلز کے ساتھ جب بات ہوتی تھی تو میں ان کو کہتا تھا کہ آپ ڈڈیال چلیں، اور شام کو اگر گھڑی پہ آپ ٹائم دیکھ لیں تو میں کہوں گا کہ واقعی بجلی وہاں پہ موجود ہے، کہ وولٹیج کی اتنی کمی ہے کہ آپ شام کو نہیں دے سکتے، آپ نے گریڈ اسٹیشن دینے تھے۔ تو ہمیں 6 گریڈ اسٹیشن اس تحریک کے حوالے سے ملے تھے، اس میں ایک ڈڈیال کا بھی تھا، اور اس میں انہوں نے پرٹیکولرلی مینشن کیا تھا کہ ڈڈیال سے سیاخ اور ڈڈیال سے جو آپ کی واٹر سپلائی ہے یہ الگ لائنیں رہیں گی، وہ ان کی ذمہ داری تھی گریڈ اسٹیشن والوں کی۔ تو انہوں نے اس کو آف کر دیا ہوا ہے، نکال دیا ہوا ہے، وہ نہیں کام کر رہے۔ آج کی پریس کانفرنس کے ذریعے میں دوبارہ ان کو یاد دہانی کرواتا ہوں کہ یہ ہمیں پتہ ہے اور اس کو آپ کو کرنا پڑے گا۔ یہ ہمارے لیے آگے پرابلم بنے گا کہ ہماری نہ سپلائی لائن چلے گی اور نہ آگے جو سیاق تک ہمارے جو ایشوز ہیں وہ پھر وولٹیج کا آج کل بھی ایشو چل رہا ہے، جان بوجھ کے کیا تو یہ بہت ہی بڑا آگے آبادی جو بڑھے گی، گمبھیر صورتحال ہوگی، تو اس پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تھینک یو ویری مچ، آپ سارے دوست یہاں پر تشریف لائے۔